All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت ناک خبریں لیے حاضر ہوں۔ یقیناً اس سلسلے میں ہم عبرت ناک، افسوسناک، بعض اوقات حیرت ناک بھی خبریں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ آج بھی جو ہمارے اس سلسلے میں اگرچہ ایک ہی خبر ہے لیکن وہ بڑی غمزدہ کرنے والی اور اس میں عبرت کے مدنی پھول بھی ہیں کہ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیتیں کر لینی چاہیے کہ اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہنے، موبائل فون کے استعمال اول تاخیر نہ کرنے کی اچھی نیتیں کر لیجئے، عبرت حاصل کرنے کی بھی نیت کر لیجئے، نیکی کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیز الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پاک کی پیروی بھی کرنے کی میں نیت کرتا ہوں۔ اصل میں بات اتنی نئی ان معنوں کر نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات اگر میں کہوں کہ ہر سال ہوتے ہیں تو شاید غلط نہیں ہے۔ سالانہ خبریں چھپتی ہی ہیں، ہم سنتے ہی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ہم افسوس بھی کرتے ہیں، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ آج ہمارے باب المدینہ کراچی میں، پاکستان میں بے شمار لوگ کہہ سکتے ہیں کہ غم سے نڈھال بتائے گئے۔ کئی گھر یہ غم اور علم میں ڈوب گئے۔ جی، میری مراد باب المدینہ کراچی کے ساحل سمندر پر جو ڈوب گئے ہمارے اسلامی بھائی، ان کا متعلق آج میرا یہ سلسلہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں اور آپ سے بھی عرض کروں گا کہ ہم سب دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے جو ڈوب گئے، موجیں ان کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ کل تک کی تو رپورٹ یہی تھی کہ 41 لاشیں ان کے ورثاء کے حوالے کی گئی ہیں۔ آج کی کوئی جدید انفارمیشن میرے پاس نہیں ہے کہ کچھ اس پہ پروگریس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ یقیناً ایک گھر کا اگر کوئی کفیل چلا جائے یا ایک ہی گھر کے 2-3 افراد چلے جائیں، پتہ چلا 2 بھائی تھے، 17 سال اور 19 سال کے، یہ بھی پتہ چلا، واللہ عالم۔
اس گھر پر کیا بیت رہی ہوگی، کوہرا مچا ہوا ہوگا، محلے کے محلے غم و افسوس میں ڈوب گئے ہوں گے۔ میں ان سب تمام تر لواحقین کو سے تعزیت بھی کرتا ہوں جن کے عزیز رشتہ دار، بھائی بیٹے وغیرہ ڈوب کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صبر عطا فرمائے، صبر پہ اجر عطا فرمائے، اور ان تمام ڈوبے ہوئے مسلمانوں کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں پروس عطا فرمائے، ان کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یقیناً ایک مسلمان کو جب تکلیف پہنچتی ہے، اس کو غم و دکھ پہنچتا ہے، تو دوسرے مسلمان کو اس کا احساس ہونا چاہیے، جہاں دنیا بھر میں کہیں بھی ہو، صرف پاکستان ہی کی بات نہیں ہے، جہاں بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے، مسلمان کو دکھ پہنچے، مسلمان پریشانی میں ہو، کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہوں، جو بھی ہو، اگر مسلمان کی تکلیف، اس کی پریشانی کا پتہ چلے، یقیناً ہم سب کو تکلیف محسوس کرنی چاہیے کہ مسلمان کا جو معاملہ ہے نا، وہ ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک حصے بدن کو اگر تکلیف ہو تو اس کو پورا بدن محسوس کرتا ہے۔ تو یہ بھی گویا کہ ایسا ایک واقعہ ہے جو کچھ سانحہ ہوا۔ ہمارے پاس اس کے متعلق کچھ ویڈیوز جمع ہیں، کیسے ہوا، کیا ہوا، پھر ان کے لواحقین کے ساتھ جو تعزیت وغیرہ بھی ہمارے مبلغین اور ذمہ داران نے جا کر کی ہے، اس کے بھی کچھ مناظر ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اگر آپ کال کرنا چاہیں گے تو نمبر آپ کے ساتھ میں دے دیتا ہوں، یہ فون نمبر آپ نوٹ کر لیجئے، یہ فون پر آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ کچھ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو بالکل کیا جا سکتا ہے، یا کچھ مدنی پھول دینا چاہیں کر سکتے ہیں، ان کے لواحقین سے تعزیت کرنا چاہیں تو بھی کی جا سکتی ہے، یا کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر موقع ہوا، آتا ہوا تو انشاءاللہ جواب عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ خیر، ہمارے اسلامی بھائی وہاں پہنچے جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور وہاں جا کر وہاں کے بعض ذمہ داران سے کچھ اس سلسلے میں معلومات ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیسے ہوا یہ واقعہ۔ تو آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوا واقعہ، پھر اس کے بعد گریجولی آگے چلتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو صرف ساحل سمندر کا وہ ہونے والے واقعے کے وہ بتاؤں گا، اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو ان کے عزیز اور لواحقین سے جو ہماری ملاقاتیں ہوئی، تعزیت ہوئی، دعا وغیرہ ہوئی، انشاءاللہ پھر ان مناظر کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں گا۔ آپ کال کر سکتے ہیں، کال نمبر آپ کا یہ فون نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اگر میرے پاس گنجائش ہوئی تو میں انشاءاللہ آپ کی فون بھی لے لوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی دکھائیے ساحل سمندر پر جو ذمہ داران سے جو ہم نے جو تاثرات لیے۔ میرا نام محمد احتشام الدین ہے اور میں چیف فائر آفیسر فائر ڈپارٹمنٹ کے ایم سی کا۔ عید کے موقع پہ یہاں کافی لوگوں کا ہجوم تھا اور یہاں پکنک منانے آئے تھے۔ تھوڑا سا ایموشنل ہو جاتے ہیں بچے کم عمر، اور وہ نہانے کے لیے اندر تک چلے گئے بغیر کسی خوف اور ڈر کے۔ اچھا، ایک وقت ہوتا ہے سمندر کے لو ٹائیڈ اور ہائی ٹائیڈ کا، تو ان کو اندازہ نہیں ہوا۔ پھر سمندر میں نشیب و فراز بھی ہوتے ہیں اور گڑھے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لہریں بھی ایسی آتی ہیں، اور جب پانی اتر رہا ہوتا تو ان بچوں کو یا نہانے والوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کس وقت سمندر ان کو کھینچ لے گا۔ تو کیونکہ بہت زیادہ رش تھا، بہت زیادہ پبلک تھی، اور اسی میں کچھ لہریں، کچھ ایسا ایک ٹائم آیا کہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ ڈوبے۔ عموماً ہوتا ہے کہ جو جن کے پیارے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی ایسے عموماً ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ ان کو طریقہ نہیں پتہ ہوتا ہے، ان کو پروسیجر نہیں پتہ ہوتا ہے، سمندر کے مزاج کا پتہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ عموماً ہوتا ہے۔ مگر اس کیس میں یہ زیادہ یہ ہوا کہ کیونکہ بہت سارے لوگ تھے، اپنے طور پہ شرطیں لگا کہ وہ کر کے وہ ایک ساتھ انجوائے کر رہے تھے، اور کچھ ایک لمحہ ایسا ہے کہ یہ ڈوبے۔ کافی رش تھا، اب تو کافی جگہ پہ لوگ ڈوبے ہیں نا، ابھی کنفرم پتہ نہیں ہے کتنے لوگ ہیں۔ کوئی ایسا ہے اکیلا آیا تیرا ڈوب گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ حادثے کی وجہ یہ بن گئی، تو دیکھو آگے جو یہ پانی ہے نہیں، یہ ہو گیا چھوٹا پانی ہو گیا ہے، یہ ابھی آگے جو ہے یہ دیکھو خشکی نظر آ رہی ہے، لوگ جو ہے اس یہاں سے چل کے ادھر خشکی میں جاتے ہیں،
जब खुशकी में जाते हैं, खुशकी से आगे जो है नहा रहे हैं बंदे, जब बंदे जो वो नहा रहे हैं तो वो जो पानी जो है हाइड्रेट होता है। हाइड्रेट के टाइम में अभी वो पानी इतना हो गया उन लोगों को, अभी वो बोलते हैं कि हम लोग बाहर निकले के वजह अभी पीछे आते हैं तो पीछे जो है गहरा पानी हो जाता है, खड्डा है। अभी जो खड्डे में आ गया तो वो पानी की रेस्ट में आ जाते हैं, लोग जो है अंदर चले जाते हैं, पर उनको तैरना नहीं आता, वो रेस्ट में अंदर जो है डूब जाते हैं। अगर लाइफ गार्ड मौजूद नहीं है, जिस बंदे को तैरना नहीं आता हो तो वो जाए नहीं वहाँ पे। अगर जिसको तैरना आता हो तो उसके पीछे से पकड़ ले, उसके पीछे बालों से पकड़ना पड़े, आगे से नहीं पकड़ना पड़े। अगर आगे से पकड़ोगे तो आपको लेके जाएगा, डूब जाएगा। अभी नया सिस्टम मिला हुआ है रेस्क्यू ट्यूब, वो बहुत जबरदस्त है इंसान के लिए, वो इंसान को बचा देता है, लहरों के अंदर से भी निकाल लेता है। ये मेरे पास इस वक्त 12 अगस्त 2013 की खबर है कि ईद उल फितर की तफरी मौत बन गई। मुख्तलिफ शहरों में 18 अफराद डूब कर हलाक। 2009 ईद की खुशियां मनाने वाले 12 अफराद समुद्र में डूब गए। 2013 अगस्त बाबुल मदीना कराची के इलाके बिन कासिम टाउन में 6 अफराद समुद्र में डूब गए। ये 2013 10 सितंबर रोजनामा एक्सप्रेस सी व्यू पर करतब दिखाने वाले नौजवान की गाड़ी समुद्र में डूब गई। बाबुल मदीना कराची सेंट स्पिट के करीब समुद्र में डूबकर 4 अफराद जाँ बहाक। ये 2012 की खबर है। यही 2012 के अंदर 7 अफराद समुद्र में डूब गए, 3 जाँ बहाक, 3 को जिंदा निकाल लिया गया। हॉक्स बे और किंजर झील में 5 अफराद डूब गए। ये भी 2013 की खबर मेरे पास मौजूद है। न जाने ऐसी कई खबरें हैं। मैंने तो जब से होश संभाला है तब से समुद्र में डूबने की इत्तलात मेरे कानों में तो आती रहती है। और ज़ाहिर माहौल जब नहीं होता तो आदमी तफरी भी करता है, सब कुछ करता है। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह हम इससे पहले सिलसिला कर चुके हैं मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाई, इबरतनाक खबरों में इबरत भी लेनी है, सबक भी लेना है। इसमें मेरे लिए क्या है, इसको कोशिश कीजिए समझने की। कि जैसे वन व्हीलिंग ले लीजिए, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं एक व्हील के ऊपर, हमने 12 समझाया ना करें मगर नहीं मानते। इस बार ईद के दिनों में तकरीबन शायद मरकज़ रोलिया लाहौर का या पंजाब के किसी शहर का मैंने पढ़ा कि तकरीबन 500 से 600 एक्सीडेंट हुए, हादसा हुए। और ख़ुद जो हमने यहाँ सिलसिला किया था उस पर पता चला कि 500 से ज़्यादा तो हादसा हुए और वो हस्पताल में दाखिल हुए, जो इलाज मालिजा की सूरत हाल बनी। मेरी मोटी अकल में ये नहीं आता। मैं बिलखुसूस हमारे जो नौजवान इस्लामी भाई अगर मेरे साथ इस चैनल पर हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि आखिर आपको क्या मसला क्या है। आप तफरी के नाम पर जाते हैं, लेकिन बाद में पीछे कौन परेशान हो रहा है, कौन दुखी हो रहा है, किसको भुगतना पड़ रहा है। हमारे इस्लामी भाई अस्पताल गए ईद के दिनों में, तो उसमें जो बेचारे मोटरसाइकिल पर गिर कर प्लास्टर पाँव पर, घर वाले अस्पताल के अंदर। आपकी तो ईद या इस तरह के जो भी मौक़े थे वो डिस्टर्ब हुए, लेकिन आप ये देखिए कि मेरी बेहतियाती मेरे घर वालों के लिए कितनी अजियत का सबब बन सकती है। अब ये जो समुद्र के किनारे पर आप देखेंगे ना, तो ये ज़रा दिखाइएगा वो जो गोल दायरा आपने बनाया था जिसमें वो बीच में एक खुश्क एरिया था, और फिर ये देखें जैसे ये है। अब ये साहिल, ये जो खुश्क एरिया है ना, मेरी नॉलेज के मुताबिक ये साहिल समुद्र, ये साहिल नहीं है। ये पानी पहले आता, आगे तक पानी आता, लेकिन चूंकि वहाँ एक खुश्क एरिया नज़र आए जो किसी भी वजह से हो सकता है। अब ये कौम चलते चलते वहाँ तक पहुँची। पानी की लहर तो पानी की लहर होती है ना, आई ऊपर से लेकर बहती चलेगी। और ऐसा नहीं कि इस टुकड़े में खाली लहर आई होगी, मेरा अपना गुमान है, क्योंकि बहुत बड़ा साहिल का एक टुकड़ा है, तो अब पता नहीं कितनी बड़ी लहर हो, कितनी फिट तक हो, कितनी गहरी हो, किन किन को अपने साथ बहा कर ले गई हो, कौन कहाँ से किसकी लाश मिल रही है, कहाँ से किसकी लाश मिल रही है। यकीनन ये सब इबरत है हमारे लिए। अच्छा, माहौल पे जो साहिल समुंदर का होता है वो सब आपको पता है। उमूमन जिस तरह ये तफरी
کے جو بھی مطلب اس طرح کی جو جگہیں ہوتی ہیں، اس میں جو ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اس سے کون نہیں جانتا. ایسے ماحول کی طرف جانا، پھر ان حادثات کا شکار ہو جانا، یہ بہت ساری چیزیں ذہن میں پیدا کرتی ہیں. اب جیسے آج اس قدر مطلب کہ غم اور پریشانی اور دکھ کا عالم ہے ہمارے ملک بھر میں ہے، یا دنیا بھر کی میڈیا نے اس کو کچھ نہ کچھ تو اس کو کوریج دی ہوگی، مگر ہمارے باب المدینہ شہر کے اندر تو ڈیفینیٹلی کہ یہ دکھ اور پریشانی جن جن جگہوں پر پائی جاتی ہے وہ ہے. ہم نے اس سے کیا سبق حاصل کیا؟ اگر یہ پچھلی خبروں کو سامنے رکھتے اور ہم رکتے، جیسا کہ ہم عبرتناک خبروں میں آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں، مختلف اسپورٹس کے نام پر سمجھاتے ہیں، مختلف تماشوں کے نام پر ہم آپ کو عرض کرتے ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات میں جو فنکشن اور طرح طرح کی بے ہودگی کے کام ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کو عرض کرتے ہیں. پچھلے دنوں بھی شراب پی کر کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. تو اس سے پہلے کہ ہم نے نہیں بیان کیا تھا کہ شرابیں پی کر، کچی شراب پی کر، جعلی شرابیں پی کر، زہریلی شرابیں پی کر یہ مطلب کہ یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں. کیا نہیں سمجھاتے؟ یہ خبریں نہیں آتی. ہم نے پچھلے دنوں آپ کو وہ مینٹل ہاسپٹل کا بتایا کہ منشیات جو نشے کے عادی تھے یہ آخر کار ذہنی مریض بننے کے بعد مینٹل ہاسپٹل میں داخل ہو جاتے ہیں. اب آپ کہیے جواب کہ جناب ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. یہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا کر کے یہ سمندر کے آگے چلے جاتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. اب موج تھوڑی دیکھتی ہے کہ میرے سامنے کون کھڑا ہوا ہے. موج آئی بہا کے لے گئی. کسی کی ماں بیچاری سے دکھ کے مارے پریشان ہو گئی، کسی کا باپ دکھ کے مارے پریشان ہوگا، کسی کا بھائی دکھ کے مارے پریشان ہوگا. اچھا یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ابھی یہ نفسیاتی اثر ہے جو ہمارے پریکٹس ہے، نفسیاتی اثر ہے. ابھی کوئی بھی اپنے بیٹوں کو نہیں بھیجے گا، نہیں سمندر کے کنارے نہیں جانا، دیکھتے نہیں ہو اتنے لوگ ڈوب گئے، نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا. ابھی سب کھڑے ہو جائیں گے. اور ابھی تھوڑے دنوں کے بعد نفسیاتی اثر ختم. ابھی تقریباً 1.5 یا 2 ماہ رہ گئے آپ کے وہ مطلب بقرہ عید کو، جس کو بڑی عید کہتے ہیں، عید الاضحیٰ، جس میں جانور ذبح کیا جاتا ہے. دیکھیے گا اس میں یہ تفریح مقامات پر کیا عالم ہوتا ہے. حالانکہ بتانے والے بتاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، کوتاہیاں کہاں نہیں ہوتی، ہم سے کوتاہیاں نہیں ہوتی، لیکن کیا ہم میں عقل و شعور نہیں ہے؟ ہمیں تیرنا نہیں آتا، ہمیں اس طرح کی نہیں آتا، ہم سمندر کے اندر چلے جاتے ہیں. سوئمنگ پول میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہوگا، سوئمنگ پول تو پھر بھی سوئمنگ پول ہوتا ہے، سمندر تو سمندر، اس کی کوئی تیز تھوڑی ہے ہمارے سامنے. اسی طرح اور بھی جو کھیل تماشے کرتے ہیں، میں تو سب کو عرض کر رہا ہوں اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھیں. با مقصد زندگی گزارنے کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی دعوت ہم دیتے رہتے ہیں. اس طرح اور بھی تفریح مقامات ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، بالکل آپس میں موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. تو ان میں عبرت ہے ہمارے لیے، ان میں سبق ہے ہمارے لیے. ہمارے اسلام بھائی نے جا کر ان سے رابطے کیے تھے. آئیے دیکھتے ہیں مزید ہمارے پاس کیا کیا ویڈیوز ہیں اس معاملے میں. ہمارے 5 تھے جن میں سے 2 بچ گئے اور 3 کی ڈیتھ ہو گئی. اور جیسے یہ نہانے کے لیے چلے گئے 1 گھنٹے تک یہ نہیں آئے، کوئی بھی نہیں آیا میرے پاس. ایک میرا شاگرد شان، وہ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد آیا میرے پاس. اس نے آ کے گرا میرے پاس، کیا لگا استاد جی سب کو بچا لو، سارے ڈوب گئے ہیں. پھر میں اس کو بٹھا کے بھاگا گیا ہوں، جا کے دیکھا ہے وہاں پہ مجھے کوئی نہیں ملا. میں تقریباً 4:30 بجے سے لے کے اور رات 9 بجے تک بھاگتا رہا ہوں، لیکن ہمیں کوئی بھی نہیں ملا. اتنا شناختی کارڈ تھا اکمل کا میرے پاس، اس کا پرس، موبائل میرے پاس تھا. اکمل کی ڈیڈ باڈی ہمیں ملی ہے تقریباً 1:30 بجے تک. دوسرا جو مجید تھا یہ تقریباً 3 راتیں 2 دن پانی کے اندر آیا. اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ یہ نہیں جا سکتا تھا. اس کے سارے رشتہ داروں نے، ہم نے بات اس کے ماں باپ سے کی. اس کو میں نے کہا اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کو ہم زیادہ تکلیف میں رکھیں تو پھر میں اس کو بھیج دیتا ہوں. پھر اس کے والد صاحب نے کہا بیٹا صرف 5 منٹ مجھے ٹائم دو، میں آپ کو بتاتا ہوں. 5 منٹ بعد اس کے والد صاحب نے کہا بیٹا آپ دفنا دو. ہم پیچھے بیٹھے تھے، پانی کی لہر آئی ہے اس طرح اوپر سے اور یہ نیچے کو لے کے گئی ہے بندوں کو. جس طرح استاد نے بتایا اس طرح واقعہ بھی ہوا. جب ہم ڈوب رہے تھے نا اس ٹائم آدھی میں چلے گئے تھے، سب کچھ ڈوب گئے تھے. جو میرے ساتھ یہ تھے نا وہ سب کچھ ڈوب گئے تھے. میں اس طرح بہل نکلا ہوں نا، اوپر تیر رہا تھا. جب نہر آتی نا اس کے سڑیے میں بہ رہا ہوں.
میں نے کوشش کی تھی، آوازیں سب نے لگائی تھی، مگر وہاں تھا ہی نہیں کوئی سننے والا. جب میں باہر آیا نا سب کو یہی کہہ رہا ہوں، میں نے کہا سب کے سب ڈوب گئے. وہ یہی سمجھ رہے تھے مذاق کر رہا ہے یہ. میں تو یہی کہوں گا بھائی سمندر نہانے کے لیے نہیں، صرف دیکھنے کے لیے. اس کے اندر جاؤ ہی نہیں آپ. یہ پانی ہے، پانی کہاں، پانی انسان کو کہاں بچاتا ہے؟ وہ تو لے کے چلا جائے گا. جو پیچھے رونے والے وہ تو روتے رہیں گے. ہم صبر کی دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ صبر دینے والا ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان کے والدین کو بھی صبر عطا فرمائے. مرحوم کے لیے مل کر دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. مولا کریم الہ العالمین ہمارے والدین کی ساری امت کی مغفرت فرما. بالخصوص ہمارے بھائی مجید اللہ اور دیگر جتنے ہمارے اسلامی بھائی بیچارے ڈوب کر انتقال کر گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما. تمام کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. سب کی آخری منزلیں آسان فرما. سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روز قیامت شفاعت نصیب فرما. الہ العالمین ان کے جتنے لواحقین ہیں سب کو صبر عطا فرما، صبر پر اجر عطا فرما. اس صدمے کو سہنے کی ہمت و توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آئیے کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے. میں اکارا چک نمبر 1 ون 5 مرلہ 3 سے بات کر رہا ہوں. حاجی صاحب، یہ جو لوگ اپنا سمندر وغیرہ پہ نہانے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں لوگوں کی جان کے خطرے کا نقصان ہے، کیونکہ سمندر میں کس وقت آدمی ڈوب سکتا ہے. تو اس میں یعنی کہ لوگوں کو میرا مدنی چینل پر پیغام یہ ہے، آپ ایسا نہ کیا کریں، کیونکہ یہ جو ہے اپنے گھروں میں پمپ وغیرہ کا سسٹم ہے، ٹینکی وغیرہ رکھی ہوئی ہے، تو اپنے اس پہ اپنا انتظام کریں. یہ جو سمندر پہ جانا، نہروں پہ جانا، اس میں بہت سارے لوگوں کی جانوں کا خطرہ ہوتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے ہمارے اکاڑا میں، تو ایک اسلامی بھائی تھا، وہ نہانے کے لیے گیا تو ان کی شرطیں لگی تھی. کہنے لگے کہ جی اگر ہم آپ کو 500 روپے دیں گے کون بڑی نہر پار کرتا. تو جب ان کی شرطیں لگی تو وہ اسلامی بھائی جب بیچ میں گئے تو درمیان میں جو تھک گئے تو وہ پار نہیں ہو سکے، تو اسی جگہ پر ہی وہ ڈوب گئے اور ڈوب کے مر گئے. تو ایسی حالت کی موت، بالکل یہ جو ہے موت آئے تو عشق رسول میں آئے یا قرآن شریف پڑھتے ہوئے نماز کی حالت میں آئے. جو ابھی عید کے دنوں حادثہ ہوا تھا تو ان میں بتایا گیا تھا کہ جو لاشیں نکلی ہیں، اور وہ بھی اس وقت اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ اپنے ماں باپ کے ایک ہی بیٹے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ماں باپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، دیکھنے والے بھی پریشان ہوتے ہیں. تو ابھی جو عید کے دن جو حادثہ ہوا تھا تو وہ بہت ہی جو عبرت ناک تھا کہ دیکھیں کہ وہ عید منانے کے لیے نہانے کے لیے گئے تو ان کی موت کیسے واقع ہوئی. پتہ نہیں ان کو توبہ نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی. حاجی صاحب اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ عوام کو کس طرح کرنا چاہیے اور جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ہم مرنے والے کے لیے اچھا گمان کریں گے. موت مومن کے لیے کفارہ بھی بنتی ہے، اور مرنے والے کو اچھے انداز سے یاد کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں. البتہ ہمیں ان ڈوبنے والوں سے یقیناً ہمدردی، عبرت اپنی جگہ پر ہے، ہمدردی اپنی جگہ پر ہے. ہمیں ہمدردی بالکل ہونی چاہیے، اور اس معاملے میں افسوس اپنی جگہ پر بھی ہونا چاہیے، عبرت اپنی جگہ پر ہونی چاہیے. اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کے ساتھ ہمیں غم خواری کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی افسوس ہوا ہے. اب آپ جو کہہ رہے ہیں، اب یہ
میں نے اب عرض کی نا میرے پیارے اسلام بھائی کہ ہمارے یہاں ہے نفسیاتی، ہم نفسیاتی مریض ہیں. ہم کچھ بھی ہوتا ہے نا تو ہم بڑے پریکاشن ہو جاتے ہیں، احتیاطیں کرتے ہیں. اب دیکھیں جیسے کہ میرے پاس جو خبر ہے اس میں لکھا ہے کہ سمندر سے جو ہی کوئی لاش نکالی جاتی، انتظار کرنے والے ورثہ دور پڑتے کہ شاید ان کے پیارے کی لاش مل گئی ہو. یہ کتنی عجیب سی کیفیت. تصور کریں کہ کیسے بیچارے دوڑتے ہوں گے جب نہیں ملتا ہوگا، اور یہ نہیں پاتے ہوں گے تو اس وقت بھی ان کی مطلب پاتے ہوں گے تب بھی غم، نہ پاتے ہوں گے تب بھی افسوس اور غم. کئی لوگ ہسپتال میں غم سے نڈال اپنے پیاروں کی میتوں کے انتظار میں سرد کھانے لائی جانے والی لاشوں کو شناخت کے لیے دیکھتے رہے. اب خبر ہے کہ جب یہ سب جو واقعہ ہوا تو رشتہ دار سمندر میں نہانے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرتے نظر آئے. اب یہ مطالبہ کب تک؟ مطلب جیسے وہ ایک ہمارے اسلام بھائی نے ابھی بیان دیا نا وہ ویڈیو کہ یہ دیکھنے کے لیے، نہانے کے لیے نہیں ہے. اب ہم کو نہانا نہیں آتا، ہمیں کیا ضرورت ہے سمندر میں جانے کی تفریح کرنے کے لیے؟ پھر یہ جو ہماری کیا اسلامی بہنیں بولوں، خواتین جو ہماری جاتی ہیں اور جو چاہے یہ صرف یہ سی ویو کی بات نہیں کر رہا، ہمارے ساحل سمندر 2-3 جگہوں پر واقع ہے. آکس بے پر بھی ہے، سائنس پیٹ پر بھی ہے، ایک پیراڈائز پوائنٹ کہلاتا تھا، شاید وہ بھی ابھی بھی موجود ہوگا. ہاں ہے نہیں ہے، پہلے تو تھا. اور بھی ہیں، اور بھی 3-4 جگہ ہیں جو ہمارے ملک کے اندر ایسی ہیں جہاں پر لوگ نہانے کے لیے جاتے ہیں. اس طرح کے وہ بس پانی کی سی جگہ بنی ہوئی ہیں اور وہاں ڈیفینیٹلی ڈوبنے کے واقعات ہوتے ہیں. پتھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں سمندر کے اندر، پتھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پتھر لگتا ہے، پاؤں پھٹ جاتا ہے، پاؤں کٹ جاتا ہے اور پھر پانی میں گرتے ہیں. پھر ایک بے پردگی ہوتی ہے. اور اس طرح کے جو پکنکوں پہ جو جاتی ہیں لڑکیاں اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اسی طرح جو کالج اور یونیورسٹی کے جو دوست اور یہ سب کو ایجوکیشن کے مارے ہوئے جو لوگ ہیں بیچارے، یہ بھی جو جاتے ہیں اور اس طرح کی تفریح کرتے ہیں. اور جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، موسیقی، گانے، یہ وہ پکانا کرنا، غفلت بھرا اور گناہوں بھرا جو معاملہ ہے، میں صرف اس کے متعلق اس وقت آپ سے کلام کر رہا ہوں. پھر اس کیفیت کے اندر نہ ہونے والی چیزیں ہو جاتی ہیں، بے حیائیاں ہوتی ہیں، پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو اب آپ کہتے ہیں پمپ پر کرو، یہ کرو، یہ کوئی نہانے تھوڑے جاتے میرے پیارے اسلام بھائی، تفریح کے لیے جاتے ہیں. نہانے کے لیے باتھ روم ہے. کو سمندر میں آدمی نہانے جاتا ہے کہ اتنا کھارا پانی ہوتا ہے. یہ تفریح ہے، پکنک ہے، اور کوئی اس بات کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ وہاں پر ماحول کیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے عبرت دینے کی توفیق عطا فرمائے. میرا تو مشورہ یہی ہے آپ کو، تمام مدنی چینل کے ناظرین کو، کہ آپ نے بڑی مشقتوں کے ساتھ اپنی اولاد کو پالا پوسا بڑا کیا ہے. آپ ہرگز یہ گوارا نہیں کریں گے کہ سمندر میں ڈوبی ہوئی لاش آپ کے بیٹے کو ملے، یا اللہ نہ کرے کوئی بے دردی کے ساتھ اس طرح کوئی سلوک کر جائے اور ملے. احتیاط کیجئے. ہمارا کام سمجھانا ہے، ہمارا کام اپنے بچوں کو احتیاط سکھانا ہے ڈیفینیٹلی. اب اس کے بعد اگر جو نصیب ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوگا. تقدیر غالب آ جائے تو تدبیر کام نہیں آتی، اور ویسے تدبیر کے ناخن سے تقدیر کی گلے نہیں کھلتی. ہم کوشش جاری رکھیں، بچوں کو سمجھاتے رہیں. اگر اس وقت بھی میرے ساتھ مدنی چینل کے اوپر ایسے نوجوان بالخصوص ہیں تو دیکھیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ اندر میں سمندر نے کتنا، کہیں کوئی منورہ سے ملی ہے تو کوئی لاش کہاں سے ملی ہے، کیونکہ پانی تو لے جاتا ہے جہاں بھی وہ نکال دے پانی، کہیں اندر سے ملی ہیں تیز ہے. تو اب پتہ نہیں کہ مزید ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں بھی یا نہیں ہیں، وی ڈونٹ نو، ہم کچھ بھی نہیں جانتے. لیکن ہمارے اندر عبرت کے مدنی پھول ہونے چاہیے. آئیے مزید جو ہمارے اسلامی بھائیوں نے جو ریکارڈنگ کی ہے وہ دیکھتے ہیں. میرا ایک کزن ہے، ایک بھتیجا ہے جو ڈوب چکے ہیں. ایک کی کل صبح باڈی ملی ہے، اس کو دفنا دیا، دوسرے کی تلاش جاری ہے. یہ نہا رہے تھے، بچے آئے ہوئے تھے چھوٹے پکنک منانے کے لیے. ایک کزن آ گیا میرا باہر اور ایک بھتیجا آ گیا باہر. تو انہوں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ لہر آئی ہے، اتنی سپیڈ سے تھی، وہ بہا کر پیچھے لے گئی. ہم نہانے کے لیے جو گئے تو واپسی 2 نہیں آئے، 2 آ گئے. نہانے جب گئے نا تو میرے ٹانگوں تک پانی آنے لگا تو ایک دم مجھے تھوڑا خطرہ بھی لگا. تو میں باہر آ گیا، پانی وانی پینے لگا. پھر چھوٹا والا بھانجا، اس کو حمزہ نے باہر بھیجا تھا، اس کے بڑے والے بھائی نے باہر بھیجا تھا. پانی بہت تیزی میں تھا.
پھر بھی لوگ ادھر ادھر تک جا رہے تھے. تو واپسی آ کے دیکھا تو وہ دونوں نہیں تھے, مان رہے نہیں تھے. دونوں ایک دوسرے سے ماموں بھانجے ایک دوسرے سے کھیلتے ہوئے آ رہے تھے. کسی کی بات نہیں مانی, بڑی بہن کی بات نہیں مانی. صابر کی لاش مل چکی ہے اور حمزہ کی ابھی لاش نہیں ملی. تقریباً حمزہ کی عمر ہے 16 سال اور صابر کی ہے 19 سال. میں حمزے کا والد ہوں, انور میرا نام ہے. میری سالی نے فون کرا میرے کو, کہا جنا دیکھ کے آؤ اپنے بچوں کو. میں سب کوئی حادثہ ہو گیا ہو, میرے کو تھوڑی پتہ بچے نہانے گئے ہوئے. جب پتہ لگا جب میں سی بی پہنچا ہوں دوسرے دن صبح اٹھ کے, پہلے مردہ خانے بھیج دیا کہ جب ماں دیکھ کے آؤ. میں جب دیکھنے گیا وہاں کوئی نہیں ملا, لاش باش نہیں ملی میرے کو. میں واپسی آ گیا. بچے سے چھوٹے, ایک حمزہ تھا, ایک صابر تھا, ایک مصطفیٰ, چار بچے تھے. میری ساس لے کے گئی ان کو اور میری سالی لے کے گئی بچوں کو, کہ میں گھمانے لے کے جا رہی ہوں, میں لے جانا. بچے بتا رہے وہاں ہم آگے گئے نا, ایک دم پانی نے کھینچا ہمارے کو. چھوٹے بچوں کو, بڑے بچے نے بولا تو باہر جا. میرا بڑا حمزہ نے بولا میرے بیٹے کو, جان دے تو تم باہر جاؤ, پانی تیز ہے گا. وہ باہر آ گئے کیسے میرے بچے, اور بچے جو بڑا والا میرا سالا وہ آگے چلے گئے. جو باہر آئے میرے بچے کے ابو وہ نظر نہیں آیا ہمارے کو, صابر نہ حمزہ نظر نہیں آیا. لاش ملی اس کی 4 دن کے بعد. یہ ہمارے پڑوسی ہیں, بہت غریب لوگ ہیں. ان کا واحد کفیل یہی تک صابر. بہت اثر پڑا ہے. کسی گھر کا واحد کفیل چلا جائے کمانے والا, واحد شخص ہو جو کمانے والا, تو اس گھر میں تو جیتے جی ماتم ہو جاتا ہے. کنوارا بچہ تھا وہ, 21-22 سال کا بچہ تھا وہ. مدنی چینل والوں کی بھی مہربانی ہے جو ان سے آ کے ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ رہے ہیں. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا, کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میں امید کرتا ہوں کہ اس واقعے کو سامنے رکھ کر آپ اپنے بچوں کی تربیت فرمائیں گے. انہیں ان تمام تر کاموں سے روکنے کی کوشش کیجیے جس میں اس طرح جانیں ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. بعض اوقات جب سمندر کے پاس جاتے ہیں نا تو یہ واقعی نہیں مانتے, نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, میں ہوں نا. اور بعضوں نے تو ماضی کا جو مجھے اندازہ ہے, بچے ہاتھ میں لے کے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں لے کے جاتے ہیں, بچوں کو نہلاتے ہیں. اب بچپن سے بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب نہیں ہوا. جیسے سگریٹ پینے والوں کو ہم سمجھاتے ہیں یا سگریٹ نہیں پی اس سے کینسر ہو جاتا ہے. نہیں, اتنے لوگ پیتے ہیں ان کو تھوڑی ہوتا ہے. اب ہر ایک کو نہیں ہوتا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ ہر کسی کو نہیں ہوتا. جن کو ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ بھی تو سگریٹ پینے والے تھے. کسی کا منہ سڑ گئے, کسی کے پھیپھڑے ختم ہو گئے, کسی کا کیا کیا. تو یہ اس طرح کی واقعات سے ہر ایک کو عبرت لینی چاہیے. آپ ذہن بنائیں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم ایسی تفریح سے بچیں گے جس میں اس طرح جانے کا اندیشہ بھی ہو, غفلت بھی ہو, اور اللہ کی نافرمانی کے بھی اندیشے رہتے ہیں. پتہ ہے آپ کو, پھر ایسی جگہوں پر جا کر نمازیں کون پڑھتا ہے؟ نمازوں کا وقت ہوتا ہے, ظہر کا وقت آیا, عصر کا وقت آیا, مغرب کا وقت آیا, عشاء کا وقت آیا. اب یہ کہنے والے کہیں گے کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہو گیا تو ہو گیا, اب پھر انتظار کیجئے, اللہ تعالیٰ خیر کرے. عقل مند وہ ہے جو گزرے ہوئے واقعے سے عبرت حاصل کرے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, تو عبرت حاصل کرو اے عقل والوں. عقل والوں سے بات کی جا رہی ہے, آنکھ والوں سے بات کی جا رہی ہے, جو دل کی آنکھیں جس کی کھلی ہوں. جنازہ تو پیغام دیتا ہے, یہ جنازہ آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو, میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں. پتہ چلا ہے کہ اس میں 17 سال, 18 سال, 19 سال, 20 سال, 25 سال, 26 سال تک کے نوجوان اور جوانوں کے یہ واقعات ہیں. ہوئے نامور بے نشاں کیسے, زمیں کھا گئی نوجوان کیسے. ہمارے لیے اس میں دیکھنے, سیکھنے, سمجھنے کا بھی بہت کچھ ہے. بڑی زندگی کے پلان, زندگی کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. کوئی چیز ہم کر نہیں پاتے اور موت کے گھاٹ سے جاتے ہیں. اسی طرح تفریح کے لیے جاتے ہیں. میں فیملی کو جانتا ہوں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, تفریح کے لیے گئے تھے فیملی, خاندان والے.
वापसी में आते आते गाड़ी खाई में गिरी। बाप और बेटे दोनों एक ही साथ एक ही गाड़ी में थे, इंतकाल कर गए। फैमिली के दीगर मेंबर गाड़ी में पीछे की तरफ आ रहे थे। वो देख रहे थे कि इनका अजीज खाई में गिर रहे हैं, इंतकाल हो गए। मेरी हर मुसलमान से हमदर्दी है और उसके लिए दुआएं मगफरत भी हम करते हैं अपने रब तबारक व तआला की बारगाह में। लेकिन ये सारी इबरतें हैं, सारी इबरतें हैं। इन खबरों के अंदर जो हम ये सिलसिला भी आपके पास लेकर आए, इबरतनाक खबरें, इसका पस मंज़र ये कि ये हुआ। यकीनन आपने दुनिया भर की मालूमात हासिल करने की कोशिश की, क्या हुआ, ये हुआ ऐसे जैसे ये हुआ। हमने लिया क्या इससे, हमने सीखा क्या इससे, अपने लिए क्या लिया। अभी नफ्सियाती असर ना लीजिएगा, अभी कोई भी नहीं जाने, पता चलेगा वो जगह भी बंद कर दी गई है नहाने की, लेकिन कब तक बंद रहेगी, अब कब तक रुके रहेंगे। हर कोई अपना जहन बना लेगा, नहीं ऐसी मतलब कि गफलत भरे माहौल में मैंने जाना नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। कॉल्स हो सकता है कि आपकी आ रही हों, लेकिन अब हमारे यहाँ ये होता है कि कॉल आती है, रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड होने के बाद फिर इसे हमारे इस्लामाबाद सुनते हैं, इसकी तफ्तीश करते हैं और तफ्तीश करने के बाद फिर ये हमारे सिस्टम पे आती है, फिर इसको ऑन एयर करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे पता चला है कि इस वक्त कॉल्स आई हुई हैं, लेकिन वो तफ्तीश में है, सिस्टम में है और आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। मेरे सिलसिले का वक्त ख़त्म हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन वाक़ियात से सबक हासिल करने की, इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी के माहौल में आइए, मदनी काफ़िलों में सफ़र कीजिए, मदनी इनामात पर हम अमल करें, हफ्तावार इज्तिमात में शिरकत करें और कुरान की तिलावत करें, गफलत भरे अंदाज से बचें। बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि कॉल आई है, चले अभी चला दें कॉल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इबरतनाक खबरों में आज जो टॉपिक मिनट करा है ये बहुत ही काबिल फिक्र और काबिल गौर है। तब मैं एक बात कहना चाहूँगा तमाम सुनने वालों को, ये जो सानिया आया है हमारे लिए बहुत ही गहरी मिसाल है। हमें इससे सबक लेना चाहिए। हमारे बीच पॉइंट पे और समंदरी जो जगहें होती हैं वहाँ पे बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से और वहाँ के जो वॉलंटियर्स होते हैं उनकी तरफ से बाकायदा लिखा हुआ होता है कि ज़्यादा पानी की तह तक ना जाएं, मगर उसको वो फॉलो नहीं करते और आगे तक चले आते हैं। दोस्तों के हंसी मजाक के नाम पर या दोस्तों की एक दूसरे के साथ शर्त लगाने के नाम पर कि सबसे ज़्यादा स्विमिंग मैं करूँगा, सबसे आगे तक मैं जाऊँगा, और वो आगे जाना इस शैतानी हरबों के अंदर आगे तक जाना वो उन लोगों को ज़िंदगी से आगे ले जाता है, मौत के करीब ले जाता है। और यही हुआ, आखिरकार वो लोग मौत का लुक़मा अजल हो गए। मैं उन तमाम लवाहिकीन से उनसे मैं मदनी इंतजा करूँगा कि खुदारा अब जो उनके बाद जो छोटे हैं, जो उनके बाद जो लोग हैं, वो इस हादसे से सबक लें और दोबारा ऐसी जगहों पे ना जाएं और वहाँ की लिखी हुई तहरीरों को वहाँ पर आवेज़ा जो बोर्ड होते हैं एहतियाती तदाबीर के, उसको फॉलो करें तो इंशाअल्लाह इन तमाम सानियात से बचेंगे। और मैं उन तमाम लोगों को उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने मरहूमीन के ईसाले सवाब के लिए मदनी माहौल में आ जाएं, मदनी माहौल में आके अल्लाह उसके रसूल की सुन्नत को अपनाएं ताकि उन मरने वालों के लिए सदका जारिया स्टार्ट हो जाए, उनके लिए कुशादगी हो जाए कब्र में, आखिरत में, और ख़ुद उन लोगों की इस्लाह हो जो इस माहौल में आके दुनिया और आखिरत के जो तैयारी होती है उसकी तैयारी करेंगे। मेरी एक बार फिर तमाम लवाकिन से मैं ताज़ियत करूँगा और हम सब नौजवानों को जो कि इन तमाम खबरों को बार बार सुनते हैं, देखते हैं, उसके बावजूद भी होश के नाखून नहीं लेते। और आपकी तला के लिए अर्ज़ करूँगा मैं इमरान साहब कि अभी चंद दिनों पहले दोबारा वहाँ के जो लोग हैं, मुकामी लोग, उन्होंने बताया कि सानिया के बाद दोबारा लोग वहाँ पे अंदर पानी में जा रहे हैं और उस नसीहत से, उस मैसेज से वो लोग उसको नहीं मान रहे। तो प्लीज़ खुदारा अपने हाल पर रहम करें। नहीं मानते। आप देखिए कि सड़क पर लिखा हुआ 60, कोई 60 पर गाड़ी चलाता है, 120 गाड़ी चलाता है, 110 कोई गाड़ी चलाता है, सिग्नल पे कोई रुकता है। सिग्नल तो इतना बड़ा बत्ता दिखा रहा है, इतनी बड़ी बत्ती दिखा रहा है, लाल कलर का। पुलिस वाले हमको कहते हैं, इंटरव्यू देते हैं हमको, हम रोड पे आके यूँ खड़े हो जाते हैं, रुक जाओ, कोई रुकने के लिए तैयार नहीं होता। हमारे पाँव पे मोटरसाइकिलें चढ़ा कर चले जाते हैं। अब एक हमारा मिजाज अजीब है, हर मुल्क में ऐसा नहीं है।
ہر ملک میں ایسا نہیں، ہمارے یہاں کچھ مزاج ایسا عجیب ہے. بعض ملکوں کے اندر اگر کہیں پابندی ہے تو کہیں پابندی ہے، چاہے وہ سمندر کے کنارے پر ہو یا سڑک کے اوپر ہو، وہ رکتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، قانون ہے. اب مطلب یہ کہ کوئی آ کر ہم کو دھکا مارنے تو نہیں آ رہا نا کہ یہ کرو. ہمارے مزاج کے اندر ایک عجیب غریب قسم کی مطلب کہ وہ ہم بہت زیادہ جذباتی اور نہ سمجھ والی کوالٹی بھی ہے. میں نہیں کہتا سارے ایسے ہیں. اب جن کے گیا وہ تو یقیناً وہ کیسے وہ اپنے بچوں کو سمندر کے پاس بھیجیں گے؟ ان کو تو نہیں بھیجنا چاہیے، نہ ہی کسی اور کو بھیجنا چاہیے. نہ جائیں، مان جائیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اور اس طرح جو بھی مطلب کہ جو ٹریفک قوانین بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے جو قوانین ہوتے ہیں، یہ ہمیں روکتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بس اللہ کرے کہ ہم مطلب یہ اپنے اوپر لینے کے عادی بن جائیں نا. اب اپنے اوپر لے لیں گے یار، یہ چلے گا. ایسا نہیں کہ ہمیں بھی کھینچا جا رہا ہو کہ تم بھی چلو، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. یہ راگ لاپنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. امیر سنت میرے پیر و مرشد بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، محتاط آدمی سدا سکھی رہتا ہے. محتاط رہیے، احتیاط اختیار کیجیے، اور بیجا جذبات میں آ کر اور کسی کو دکھانے کے لیے، شرطیں لگانے کے لیے، پھر معاذ اللہ بے پردہ لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں، ان کو اپنے وہ طاقت کے اور اپنے اس کے فنکاری کے جوڑ دکھانے کے لیے کہ وہ بولے گی کیسا کر رہا ہے، وہ گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی راہ میں ایمان اور عافیت پر شہادت کی موت عطا فرمائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا پر میں اپنے سلسلے کا اختتام کروں گا، اس دعوت کے ساتھ بھی کہ اب آپ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں. ان کے لواحقین سے اگر میری آواز پہنچ سکتی ہو تو برائے کرم ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں، اپنے دیگر بچوں کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کریں. اور جیسے ہمارے سائل محترم نے فرمایا کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے، ثواب جاریہ کے لیے کوئی سی صورت پیدا کر دیجئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اپنے رب تعالیٰ کے حضور، اور وہ دعا قبول بھی ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی بلد حبیبک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام. یا اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما. اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما. وجعل موتی بلد حبیبک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور تیرے حبیب کے دیار میں مجھے موت عطا فرما. اور الحمدللہ یہی ہوا. آپ کا مزار فائز الانوار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بنا، اور آپ آقا کے قدموں میں آرام فرما ہے. اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، رزق حلال، اہل و عیال، نسبت سب کی حفاظت فرمائے، سب میں برکت عطا فرمائے. اگر اس طرح کی کوئی عبرتناک خبریں، عبرتناک واقعات آپ کے پاس ہوں تو یقیناً ہمیں میل کیجئے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے enk@madanichannel.tv. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے.